کرے آقا صدا غریب میں لہجہ عطا کرے ظلم و ستم کے بعد بھی لب پر ہو یا نبی ظلم و ستم کے بعد بھی لب پر ہو یا نبی آقا بلال جیسا لہجہ عطا کرے آقا بلال جیسا لہجہ عطا کرے آقا ہماری فکر کو کاسا عطا کرے آقا شکم کی بھوک نے انداز بنا دیا آقا شکم کی بھوک نے انداز بنا دیا آقا تیار نور کا ٹکڑا عطا کرے آقا تیار نور کا ٹکڑا عطا کرے آقا ہماری فکر کو کاسا عطا کرے کس طرح روز حشر اٹھاؤں گا اپنا سر کس طرح روز حشر اٹھاؤں گا اپنا سر آقا گناہگار پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن شہید کربلا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ فیض حسن صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمير المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحميدين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین
کچھ عرض کیا جائے اس سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور داور ساری کائنات کے رہبر مرکزی عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دور عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشِ بزم جنت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیں دوستوں، مجھ سے کہا گیا کہ ہو سکے تو آپ ہر روز حمد باری تعالی سنائیے گا۔ انشاءاللہ 2 شعر سماعت فرما لیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت پیارا کلام ہے، سننے سے لطف حاصل ہوگا، اور جو حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے تو وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ شاعر لکھتے ہیں سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، 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 اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، ہاں تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ آخری سے
لوگ سمجھتے ہیں بند دروازے میں خدا نہیں دیکھتا، خدا سے وہ دیکھتا ہے۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، تنہائی میں تنہائی میں تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 دیکھیے سچ صدق کیا ہے، انسان اس روئے زمین پہ آیا، آنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کرنا تھا تو قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تخلیق کرنا چاہتا تھا انسان کی تو رب ذوالجلال نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اذ قلنا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں دنیا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی فرشتے کہتے مولا اے پروردگار تو انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے، انسان کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں جائیں گے مولا خرافات کریں گے، پروردگار گناہ کریں گے، یہاں تک کہ ان کی نسوں میں ناپاک خون ہوگا، ان کی آنتوں میں غلاظت ہوگی، مولا تو نے کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ فتنے پھیلائیں گے۔ خدا نے کہا قالوا سبحانک انی اعلم ما لا تعلمون، وہ میری حمد و ثنا کریں گے اور سبحان نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جو میں جانتا ہوں فرشتے وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں سے جب مشورہ ہو گیا اس کے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا میں انسان آنے کے بعد خرافات کرنے لگا، اور سب سے بڑا پروپیگنڈا کہ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، وہ جھوٹ بولنے لگا، سچائی سے کوسوں دور ہونے لگا، لوگوں کو سچائی پر بھروسہ نہ رہا، اگر سچے رہیں گے تو دنیا کے لوگ نوچ کر کھا جائیں گے، اگر سچائی پہ چلیں گے تو دنیا ہم سے وفا نہیں کرے گی، اگر سچائی پہ چلیں گے تو دنیا ہم سے محبت نہیں کرے گی، اگر سچائی پہ چلیں گے تو کاروبار ترقی نہیں پائے گا، اگر سچائی پہ چلیں گے تو ہم کو پیسہ نہیں ملے گا، اگر ہم سچائی پہ چلیں گے تو ہم اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتے۔ سچائی پہ چلنے کی لالچ دنیا کے اندر سے نکل گئی، جھوٹ کے سہارا اور دنیا کے اندر جھوٹ کی لالچ انسانوں کے دل میں آ گئی، لوگوں نے سچ کو چھوڑا صرف اس لیے اگر سچ کے دامن کو تھامے رکھیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، جھوٹ کو جب تک نہیں لیں گے ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ یہ سوچ رکھنے والے آج کی میری اس گفتگو کو توجہ سے سنیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر ہر اعتبار سے سچے ہیں تو دل میں یہ کبھی گمان نہ لائیں، کبھی یہ تصور نہ لائیں کہ آپ نے اگر سچ کا سہارا لیا ہے تو آپ ترقی نہیں پا سکتے، آپ نے سچ کا سہارا لیا ہے نہیں ہے، جھوٹ کا سہارا لیا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ سوچ آپ کے دماغ میں آ گئی نا، اس کے بعد آپ نے سچ کو چھوڑا، سمجھ لے آپ جہنم کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا، جس دن آپ نے سچ چھوڑا آپ ناکامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو، ایک صحابی رسول ہے، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، جب وہ صحابی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے درمیان میں ایک چورایا تھا، اس چوراہے پر کچھ یہودی قسم کے لوگ جمع تھے، جس میں ان کا ایک بہت بڑا عالم ان کے مجمع میں کھڑا تھا۔ دیکھو یار آج بینی بینی میٹھی اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے،
کیونکہ آج ذکر ہی اللہ کے محبوب کے یاروں کا ہے. تو یہ بارش بھی بتا رہی ہے ہم بھی 4 یار والے ہیں اور پنجے تن پاک والے ہیں. تو آپ کو آج محبت سے سننا ہے، چاہے چھما چھما یا دینی آپ یہاں بیٹھے رہیں گے. اور ہم تو پھر خدا سے کبھی کبھار مانگ ہی لیتے ہیں، انفی اتشم و صفا کا اتم اے گیسو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. سبحان اللہ. اب تو مانگتے، تو آپ کو توجہ سے سننا ہے. ایک صحابی رسول جا رہے ہیں، راستے سے جب گزر رہے تھے، آپ نے جب ان لوگوں کے جرمٹ کو دیکھا، اس جرمٹ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے. آپ نے توجہ نہیں دی. جب وہ صحابی رسول ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے اپنے کانوں سے سنا. ان کا جو عالم تھا وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا، اے لوگوں، مسلمان ان کا رسول بھی جھوٹا، ان کا خدا بھی جھوٹا. کہ کیسے؟ کہ ان کا اللہ فقیر ہے، ان کا خدا فقیر ہے، مانگتا ہے. اس صحابی رسول نے جب یہ جملہ سنا نا، فوراً آپ نے یو ٹرن لیا، ان کے گھروں میں جا کے عالم صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہ کیا بولا؟ کیا بولا تو؟ ایک بار پھر بول. کہ کچھ نہیں بولا. کہ میں نے سنا تو نے میرے خالق کے بارے میں کچھ کہا. کیا سنا؟ کیا بولا؟ کہ تو نے میرے رب کو فقیر کہا. کہا فقیر نہ کہو تو کیا کہوں؟ غنی کہوں؟ ہم غنی ہیں، تمہارا خدا فقیر ہے. اس صحابی رسول نے اس کی دلیل پوچھی، وجہ پوچھی. کہ کیوں بول رہا ہے؟ کہ اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہارے لوگ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ اللہ کی راہ میں دو، آؤ اللہ کی راہ میں امداد کرو. تم رب کو دے گے 10، رب تمہیں دے گا 70. تم رب کو دے گے 10 اور اللہ تمہیں دے گا 100. یہ تم باتیں نہیں بناتے پھرتے، اللہ کے نام پہ نہیں مانگتے. ارے ہم لوگ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں. ہم دیا کرتے ہیں، ہم لیا نہیں کرتے. اس صحابی رسول نے جب یہ سنا نا، اس کی ٹوٹی پھوٹی دلیل کو تو جلا لایا. صحابی رسول غضبناک ہوئے اور ان تمام لوگوں کے بیچ میں آپ نے ان کے عالم پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک زوردار کا تماچا ایسا مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گرا. آپ نے مار دیا اور آپ نے کہا کذاب، میرے خدا کو فقیر کہتا ہے. جلال سے یہ کہتے وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اب وہ جب عالم تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو ہاتھ بہت بھاری تھا، ڈینجر تھا، بہت خطرناک مارا اس نے. اس بندے نے کیا کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کو جا کر انہیں بتاتے ہیں. پھر دیکھو ان کی کیسی حالت ہوتی ہے. اب یہ ان کا عالم رسول پاک صاحب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، نبی کی بارگاہ میں پہنچا. وہاں جانے کے بعد رسول پاک کو کہنے لگا، اے مسلمانوں کے نبی، ہم نے سنا ہے کہ مسلمان انصاف پرست ہوتے ہیں تو نبی لاجواب ہوں گے. مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، صحیح بات ہے. آپ نے فرمایا بے شک حق بات ہے، صحیح بات ہے. جو تو نے سنا وہ سچ سنا، جو تو نے سنا وہ حق سنا. ہم انصاف پرست لوگ ہیں، بول کیا معاملہ ہے. توجہ سے مسلمان، کمیٹی والے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض نبھائیں. آپ محفل حسین میں شامل ہیں تو اسی محبت سے آپ کو سننا ہے. اگر بیت گئے تو ٹینشن ہے کہ نہیں؟ ارے آگے تو نہیں بول رہے. اللہ سب کو شاد رکھے، سب کو سلامت رکھے. اور یہی محبت رسول مرتے دم تک مرتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں جانے تک مولا حسین کی محبت کو ہمارے سینوں میں سلامت رکھے. محبت سے سنیں. وہ صحابی رسول ان کی شکایت اس عالم نے نبی کے پاس کی کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھے زور سے تماچا مارا ہے. رسول پاک نے پوچھا تو تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے کچھ بولا ہوگا تبھی تم کو تماچا مارا ہے، ورنہ ایسے تھوڑی تماچا آتا، ایسے تھوڑی تماچا مارا جاتا. ایویں مار دیا، کہا ایویں مار دیا. نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، بلاؤ صحابی کو. وہ صحابی رسول آئے. آنے کے بعد وہ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، ادب سے کھڑے رہتے ہیں. میرے نبی نے پوچھا تم نے اس کو تماچا لگایا؟
وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ اس نے خدا کو فقیر بولا، اپنے آپ کو غنی بتایا، خدا کو فقیر بتایا، مجھے برداشت نہ ہوا مولا، اے اللہ کے رسول میں نے تمانچہ مار دیا۔ رسول پاک نے اس یہودی عالم سے کہا یہ صحابی تو ایسی بات کر رہے ہیں اور تو الگ بات کر رہا ہے، کہ نہیں آپ کے صحابی جھوٹے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے صحابی ایسا جملہ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ایسا کچھ بھی نہیں بولا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تمانچہ مارا ہے۔ جب رسول پاک نے یہ سنا تو رسول پاک کہتے میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ یہودی کہتا ہے نا یہ آپ کے صحابی ہیں اس لیے آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو گواہ دے سکتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں کہ میں سچا ہوں، آپ کے صحابی جھوٹے ہیں۔ اب وہ اپنے 10 لوگوں کو لے کے آیا رسول پاک کے سامنے، آ کر اس نے رسول پاک صاحب لولا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے آپ 10 لوگوں کی گواہی دیتے ہوئے کہا حضور پوچھئے ان لوگوں سے حقیقت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ پوچھئے ان لوگوں سے یہ بتائیں گے۔ اور 10 کے 10 رسول پاک کے سامنے مکاری دکھاتے ہوئے اپنے عالم کے فیور میں جھوٹ بولنے لگے۔ ہاں رسول پاک آپ کے صحابی نے ایویں آ کے تمانچہ مار دیا ہے، ان کے ہمارے عالم کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ارے ان کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی، کوئی کلام ہی نہیں ہوا، آپ ایک تمانچہ مار کے نکل گئے۔ مسلمانوں توجہ ادھر، توجہ سے سننا یار، توجہ۔ ہوا کیا؟ وہ صحابی رسول کو میرے نبی نے پوچھا تمہارا ہے کوئی گواہ، تمہارا ہے کوئی گواہی دینے والا ہے شاہد، تم بول سکتے ہو کہ تم سچے ہو یا یہ بتا سکتے ہو؟ اس صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، حضور کے سامنے گردن ہلا کے کہتے اللہ اس کا رسول گواہ ہے، اور حضور کو بھی پتا ہے کہ میرا صحابی سچا ہے، میرا صحابی سچا ہے۔ پھر بھی وہ صحابی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر جرم اٹھی ان لوگوں کا تھا، وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہی انہی کا تھا۔ اب یہ صحابی کہتے نا یا رسول اللہ میری بات کا گواہ میرا خالق ہے، میری بات کا گواہ اللہ کے رسول آپ ہو سکتے ہیں اور اللہ ہو سکتا ہے، اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے اس صحابی رسول کی طرف دیکھا، نبی کا چہرہ اتر گیا، نبی کہتے صحابی کوئی گواہ لاؤ، میں تبھی ان لوگوں کو جواب دے سکوں گا، یہ تو 10 لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ اور وہ صحابی دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار یہ غمخوار امتی تیرے نبی کا وفادار تجھ سے التماس کرتا ہے، اگر میں سچا ہوں تو ثابت کر۔ ابھی یہ یہاں دعا کر رہے تھے، خدا تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا جاؤ جبریل اب سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بات میرے نبی کے صحابی کی آ گئی ہے۔ وہ جبریل آئے، آنے کے بعد نبی کریم کو فرماتے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا نے سورہ آل عمران کی آیت بھیجی ہے۔ نبی نے فرمایا کیا؟ اللہ کے ملائکہ حضرت جبریل کہتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ نبی مچل گئے، کہا یہودیوں میرا یہ صحابی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور اس کی سچائی کی گواہ کوئی اور نہیں خود خدا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جبریل نے آ کے بتایا کہ تمہارے عالم نے یہ جملہ بولا تھا، لے سن میرا خالق غنی ہے، تم لوگ فقیر ہو، میرا یہ صحابی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کا وجہ کہ اس کا نام ہی ایسا ہے، کا کون ہے، کا دنیا اسے سیدنا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ۔ میرا صدیق کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے صدیق نے جو کہا حق کہا، جو کہا سچ کہا، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد امت مسلمان کا ایمان اگر کسی نے سنبھالا تو سیدنا صدیق اکبر نے سنبھالا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کو پتا ہے جب رسول پاک ظاہری پردہ کر گئے اس کے بعد امت کے اندر کیا افراتفری مچی تھی؟ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے نبی چلے گئے، روزہ گیا، نماز گئی، زکوٰۃ گئی، سب کچھ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب جو نئے نئے قبائل مسلمان ہوئے تھے وہ تو شک و شبہات کے دائرے میں آ کر ایمان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اللہ امت کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے، تب منبر رسول پہ حضرت سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ میرے نبی نے طائف کی گلیوں میں جا کے پتھر کھائے، میرے نبی نے اتنی مشکلیں اٹھائی، اتنی مشقت اٹھائی، اس کے بعد یہ ایمان ہم تک
پہنچا ہے وہ اس لیے تھا کہ نبی دنیا سے پردہ کر جائے اور ہم ایمان کو بھول جائیں؟ کہ نہیں. بتاؤ سجدہ کس کا کرتے تھے؟ کہ رب کا. روزہ کس کے لیے تھا؟ کہ رب کے لیے. کیا نبی کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد ہم کو نماز چھوڑ دینی ہے؟ سارے لوگ سمجھے ہاں. ابو بکر صدیق نے امت مصطفیٰ کے ایمان کی ڈور کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا، ایمان کو اس طرح بچایا. اور یہی سیدنا صدیق اکبر ہے جنہوں نے نبی سے جو محبت کی. یار کیسی محبت تھی رسول پاک سے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ بازو میں، سرکار صدیق اکبر ہیں. تمام مسجد نبی صحابہ سے بھری ہوئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر صحابہ سے رسول پاک نے کہا یار لوگوں سے ذرا کہو تھوڑا وقفہ کر کے مجھ سے ملاقات کیا کرے. مطلب تھوڑا وقفہ رکھے، بیچ میں گیپ رکھے، پھر ملاقات کرے. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا. سننے کے بعد وہ گھر گئے. دوسرے دن سب نکل گئے. نبی نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا نا تو صحابہ سے پوچھا ابو بکر کا حضور لگتا ہے کوئی کام ہو گیا اس لیے چلے گئے؟ کہ نہیں میرا ابو بکر تو نماز کے بعد کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ میرے قریب بیٹھتا ہے. آج کیوں چلے گئے؟ پتا نہیں. کہ کوئی بات نہیں، ظہر میں ہے نا، ظہر میں آئیں گے. ظہر کی نماز ہوئی. ابو بکر صدیق نبی سے پھر ملاقات نہیں کرتے، انہیں دیکھ کے دیدار کر کے گھر چلے گئے. پھر نبی نے پوچھا میرا ابو بکر کہاں ہے؟ کہ کوئی کام رہا ہوگا. عصر ہوئی. عصر کی نماز کے بعد پھر نبی نے پوچھا. اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرحانی کے دوڑتے ہوئے کہا اے صدیق اکبر یار اتنا کیوں منہ پھیر کے جا رہے ہو؟ خیر کیا ہوا؟ کہ صبح سے لے کر ابھی تک نبی نے تم کو 5 سے 10 مرتبہ یاد کر لیا میرا صدیق کہاں ہے، میرا صدیق کہاں ہے. کہ یار ایسا ہے کہاں؟ کہ چلو دوڑتے ہوئے گئے آقا کی بارگاہ میں. میرے نبی کے سامنے بیٹھے. قریب آقا نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں ملاقات نہیں لیتے؟ کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ کہ یا رسول اللہ کل کی روز آپ نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں سے کہو تھوڑا وقفہ رکھ کے ملاقات کیا کرے. صدیق اکبر کہتے حضور مجھے لگا یہ بات میرے لیے بھی ہے. اب مجھے پتا ہے کہ میرا وقت کیسے گزرا ہے. حضور آپ یہاں میرے بارے میں پوچھتے تھے. گھر کے اندر گھر کے ماحول میں میرے لیے لقمہ کھانے کا رکھا جاتا نا تو گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا حضور، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا نہیں تھا نا حضور، آپ کے چہرے کو دیکھتا نہیں تھا. میرے آقا فرماتے صدیق میرا بھی حال یہ تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ وہ کہا جاتا ہے کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن سے ملاقات کر کے ہی شفا مل جاتی ہے. ایک صدیق یہ ساری بات جو تم کر رہے ہو کل کے روز والی کہ وقفہ رکھ کے ملے وہ سب کے لیے تھا، میرے صدیق کے لیے نہیں تھا. میرے صدیق کے لیے تھوڑی تھا. صدیق کو تو ہمیشہ میرے پاس بیٹھا کرو. یہ محبت تھی رسول پاک کو سرکار صدیق اکبر سے. اور ہم لوگ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہچانے. آج آپ کو پتا ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو آپ کے سینوں میں ہے نا اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو نکالنے کی کاوش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے سینوں سے بس صدیق اکبر کی محبت کو نکالا جائے، ان کی محبت کو سینے سے باہر لایا جائے. لوگوں کے دلوں کے اندر امام حسین کا نام لے کر صحابہ کرام کا بغض پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحابہ کرام کے نام کا آپ کے دل میں جو چراغ روشن ہے اسے بجھانے کی کاوش کی جاتی ہے. اب ان لوگوں کو کون بتائے کہ ابو بکر صدیق کس کا نام ہے؟ ان لوگوں کو کون بتائے کہ سرکار صدیق اکبر کی ذات کیا ہے؟ جب میرے نبی کی شادی بھی نہ ہوئی تھی تو ظاہر ہے جب شادی نہیں تو ماں خدیجہ نہیں، ماں خدیجہ نہیں تو ماں فاطمہ نہیں، ماں فاطمہ نہیں تو مولا حسن حسین بھی نہیں، مولا حسن حسین بھی نہیں تو ان کے بابا علی بھی نہیں. جب کوئی نہیں تھا نہ مکے میں نبی کے ساتھ، نبی کی 20 سال کی عمر میں جو نبی کا سچا یار تھا اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. یہ ہے صدیق اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والوں کے دل میں سے صدیق اکبر کی محبت کو نکال دیں گے. میں نے کہا نادان یہ نہیں ہو سکتا.
صدیق اکبر کو بھی تُونے جانا ہی کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کون صدیق اکبر؟ میں نے کہا نبی کے ساتھ ہجرت میں جو چلا تھا وہ صدیق اکبر، نبی کے لیے جس نے 40 دینار پیش کیے وہ صدیق اکبر، اسلام آنے کے بعد دنیا کے اندر سب سے پہلے دین کے لیے خطبہ پڑھنے والا صدیق اکبر، ہجرت کی راہ نبی کے ساتھ چلنے والا صدیق اکبر، اب نبی کے لیے بلال کو آزاد کرانے والا صدیق اکبر، عامر بن مغیرہ کو آزاد کرانے والا صدیق اکبر، نبی دولہا بن کے جس کے گھر میں گئے تھے وہ ہے صدیق اکبر، اور جس کی بیٹی نبی کی نکاح میں ہے وہ ہے صدیق اکبر، غار ہرا میں سب سے پہلے جانے والا صدیق اکبر ہے، غار ہرا سے سب سے پہلے باہر آنے والا صدیق اکبر ہے، نبی کے لیے زہر سحن کرنے والا صدیق اکبر ہے، قرآن نے جسے اذہما فی الغار کہا صدیق اکبر ہے، قرآن نے جس نے ثانی اثنین کہا صدیق اکبر ہے۔ ارے وہ صدیق اکبر کون ہے؟ المختصر، قیامت کے دن خدا کا غضب اپنے عالم میں ہوگا اور میرے نبی جس کے اعمال کو پیش کر کے خدا کے جلال کو کم کریں گے وہ ہے صدیق اکبر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام امت جنت سے باہر ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا صدیق اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کون صدیق؟ میں نے کہا شیر جام نگر کے عاشقوں سے پوچھ، وہ تجھے جواب دے گا۔ کیسے؟ اس کے سامنے صرف اتنا بول، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، وہ سب سے پہلا افضل البشر، لٹایا جس نے اپنا گھر، جس کے چرچے عرش پر، ہم اس کے چاہنے والے، اور تم ان کا بغض ہمارے سینے میں ڈالنے کی بات کر رہے ہو؟ ان کا سینہ ہمارے سینے میں سے صحابہ کی محبت نکالو گے اس نیت کے ساتھ کہ پھر ہم مولا حسین سے پیار کریں گے۔ میں نے کہا نا نادان نا، جسم کے اندر جینے کے خاطر دو کڈنیاں ہوتی ہے، ایک خراب ہو جائے تو دوسری کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ بندے کی لائف کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم دو کڈنی والے پہلے سے تھے، ایک اہل بیت کی محبت میں ملی، دوسری صحابہ کی محبت۔ اور ہم اہل بیت اور صحابہ سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ جس طرح سانس سے ہے نا، سانس بھی دو ہوتی ہے، ایک ان ایک آؤٹ، ایک لیتی ہے اندر اور چھوڑتی ہے باہر، لینا دینا، ان دونوں کا نام لینے والی کا نام اہل بیت کی محبت، چھوڑنے والی سانس کا نام صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اور یار ہم ان سانسوں سے پیار اتنا کرتے، رک جائے تو بندہ خلاص، اگر آنے والی سانس رک جائے تو جانے والی نہیں نکلے گی، جانے والی نہیں نکلے گی تو آنے والے اندر دب جائے گی، بندہ مر جائے گا۔ اس لیے ہم ان دونوں کو نہیں چھوڑتے، اور صدیق اکبر کا بغض تو کبھی بھی اپنے سینے میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے نہیں لاتے جو لوگ صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے اور دوسروں کو نہیں کرنے دیتے، ان سے میں یہی کہوں گا صدیق کی محبت بچانے والا اپنے دلوں کے اندر یہ گمان پیدا کر لے اور یہ یاد کر لے، اگر دنیا کے اندر بھی حضور کو راضی کرنا ہے تو دل میں صدیق کو لانا پڑے گا۔ جب غار ہرا غار ثور میں میرے آقا کو لے کر ابو بکر صدیق گئے تو پہلے آپ نے غار کو صاف کیا، اس کے بعد نبی اندر انٹر ہوتے ہیں، نبی نے بھی بتا دیا ابو بکر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس دل میں ابو بکر نہیں ہوگا اس دل میں آمنہ کا لال بھی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ اور یاد حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے معلوم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے نبی فرماتے انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ۔ ارے یار یہ حدیث اگر سمجھ میں آئی نا تو آج کی محفل کامیاب۔ کیا فرما رہے؟ کیا فرما؟ انا میں ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر خلقنا من تربت واحدہ، کہ اللہ نے میرے جسم بشریت کو جس مٹی سے بنایا اسی مٹی سے میرے ابو بکر اور عمر کو بھی۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ورنہ سبحان اللہ زور سے ہو۔ جس مٹی سے خدا نے میرے جسم بشری کو بنایا، حضور فرماتے ہیں میرے جسم بشری کو بنایا
اسی مٹی سے میرے ابو بکر اور عمر کو بھی سبحان اللہ بتاؤ جس مٹی سے نبی کے جسم نازنین کو تیار کیا گیا اسی مٹی سے سرکار صدیق اکبر کی ذات بابرکات اور ان کی جسم نازنین کو خدا نے تخلیق کیا. اب اس ابو بکر کو کوئی گالی دے, اس ابو بکر کو کوئی نہ مانے, اس ابو بکر کے لیے نکتہ چینی کرے, بتاؤ وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں انہی لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں, صدیق کو چاہنے والا عقیل ہوتا ہے, صدیق کو چاہنے والا عقیل ہوتا ہے, صدیق کو چھوڑنے والا بخیل ہوتا ہے. ارے زمین تو زمین کیا, آسمانوں پر بھی بغض صدیق والا ذلیل ہوتا ہے. بغض صدیق والا ذلیل ہوتا ہے. اور جو ابو بکر صدیق کی محبت میں سرشار ہوئے, اللہ نے مرتبے بھی ایسے دیے, اللہ نے مرتبے بھی ایسے دیے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے صدیق؟ ایک واقعہ ہے جو مجھے خود پسند ہے, یہ سنانا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے واقعہ؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سچے کو صدیق کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. سچے کو صدیق نہیں کہتے, سچے کو تو صادق کہتے ہیں. تو پھر صدیق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صدیق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سچے صادق کو کہا جاتا ہے, تو صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آسان زبان میں یہ ہے, واقعہ جیسے ہو عین اسی کے مطابق بیان کر دینے کو صادق کہتے ہیں. جملے پر غور, واقعہ جیسے ہو عین اسی کے مطابق بیان کرنے کو صادق کہتے ہیں, اور جو بول دے واقعہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو بول دے اور واقعہ بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں. آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو سنو, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میری زبان سے یہ واقعہ سنا ہے, لیکن محرم شریف کی اسٹیج سے کبھی میں نے یہ نہیں بتایا. آج سنیں, صدیق صادق میں فرق کیا ہے؟ محبت سے توجہ نا آپ کی, پیچھے والے آپ کی بھی. اگر سن رہے تو دو شعر سنا دوں. شاعر کہتا ہے کیا شان پائی, کیا شان پائی اللہ اکبر. ہائے ہائے, ابھی تو شروع نہیں کیا, اللہ کو شاد رکھا. کیا شان پائی اللہ اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر, سرکار کے ہو تم خاص دلبر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, سرکار کے ہو تم خاص دلبر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے, سفر و حجر میں, بازار و گھر میں. ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے, سفر و حجر میں, بازار و گھر میں. اب بھی لحد میں ہے ان کے برابر, اب بھی لحد میں ہے ان کے برابر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, کیا شان پائی اللہ اکبر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, اصحاب کے گل گاتے رہیں گے, عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے. اصحاب کے گل گاتے رہیں گے, عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے. ہم بھی اجاگر, ہم بھی اجاگر, خادم ہیں نوکر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, کیا شان پائی اللہ اکبر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, سرکار کے ہو تم خاص دلبر. صدیق اکبر, صدیق اکبر, اب
صدیق کا مطلب کیا ہے؟ ذرا وہ سمجھنا ہے. ہاں اسی عشق کے ساتھ مطلب کیا صادق کا مطلب کیا. رسول پاک کی عادت تھی سننا. رسول پاک صاحب الاولاد میرے کریم آقا کی ایک عادت کریمانہ تھی کہ جب بھی مدینے سے کوئی قافلہ جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو حدود مدینہ تک میرے نبی اسے چھوڑنے جاتے، اور وہ قافلہ جب ریٹرن ہوتا تو حدود مدینہ تک پھر میرے نبی جاتے انہیں لینے کے لیے اور پھر لے کے مدینے میں آتے. یہ کریم آقا کی عادت تھی. اب ایک جنگ ہوئی جس میں عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے اور ابو بکر صدیق بھی ہے. ابو بکر صدیق بھی ہے. اب یہ گئے جنگ میں گئے، حضور ان کو چھوڑنے کے لیے آ گئے، وہ چلے گئے. اب جنگ سے فاتحانہ انداز سے یہ سارے صحابہ ریٹرن ہو رہے ہیں مدینے. حضور کو اطلاع ہوئی کہ اس ٹائم یہ قافلہ آ رہا ہے، تو کریم آقا انہیں لینے کے لیے پھر حدود مدینہ تک گئے. تو حضور کے ساتھ ساتھ مدینے کے کچھ خواتین تھی جن کے رشتہ دار جنگ میں گئے ہوئے تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کے ابا، کسی کا بھائی، تو سب بھی گئے لینے کے لیے. تو 8 سال کی بچی بھی حضور کے ساتھ ہے، 8 سال کی بچی بھی کریم آقا کے ساتھ ہے. یہ لینے کے لیے حدود مدینہ تک گئے. نبی کریم نے پوچھا بچہ کس کے لیے؟ ابا کے لیے. میرے ابا بھی گئے ہوئے، میں ان کو لینے آئی. 8 سال کی بچی کہہ رہی ہے میرے ابا کو لینے کے لیے آئے ہوں. کریم آقا نے کہا کوئی بات نہیں. سارے صحابہ جب آنے لگے سب سے پہلے جو آ رہے تھے ان کا نام عمر ابن خطاب ہے. کون ہے؟ عمر ابن نام ہی اتنا بھاری بھرکم ہے. عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب کون ہے جانتے ہو آپ لوگ؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو تھوڑا ڈرایا جائے. اب انہیں کون بتائے کہ جو خطاب خالد بن ولید کے ترانے سن کر جنہوں نے ہر سال کربلا کو یاد کیا ہو. حکم ڈرتی ہے؟ حکم ڈرتی نہیں. حکم سینہ چوڑا کر کے کہتی ہے ہم حسینی ہیں. اور حسینی پھر یوں مچل کے کہتا ہے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، عجیب بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ قوم پھر ڈرتی نہیں ہے. ہم پہلے سے ان کے ترانے سنتے ہیں. اور عمر تو اس شان کے مالک وہ ہے عمر. آئے ہے عمر کی کیا شان ہے، عمر کے کیا ترانے گانا. عمر مراد مصطفیٰ کا نام ہے. عمر مراد مصطفیٰ کا مطلب 39 مسلمان تھے بھی ٹوٹل دنیا میں، صرف اونلی 40 میں کم 39 مسلمان تھے. چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے ساری عبادت ہو رہی ہے. کریم آقا نے دیکھا کافروں کا ظلم بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. کریم آقا حیران ہے، پریشان ہے. رات کا وقت ہے. کریم آقا نے ہاتھ اٹھایا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کہ اللہ عمر ابن خطاب کو یا عمر بن حشام کو تو داخل اسلام کر دے. 2 عمر کے لیے رسول پاک نے دعا کی. ایک عمر ابن خطاب یعنی عمر فاروق اعظم، اور دوسرا عمر جس کو دنیا ابو جہل کہتی. صحابہ کو یقین تھا ابو جہل تو کبھی نہیں لائے، اور صحابہ کو بھی پیار تھا عمر سے. اور عمر کا روب بہت بھیانک تھا. عمر فاروق اعظم کا روب بہت بھیانک تھا. نبی دعا کرے پروردگار خطاب کے بیٹے عمر کو، حشام کے بیٹے عمر کو، کسی کو بھی تو داخل اسلام کر دے. نبی کے دل میں خیال تھا کاش خطاب کا بیٹا ہی پڑھ لے. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا دھیان سے سننا، خاص کر کے میری ماں اور بہن آپ بھی سنیں. ہم جب دعا کرتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں نا، تو جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں نا، جو ہماری دعا، وہ دعا آسمان تک جاتی ہے. ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے سے 7 آسمان کے اوپر ایک لیبورٹری ہے جس کو کہتے ہیں اجابت. دعا وہاں پہنچتی، وہاں لیبورٹری ہوتی ہے، ریسرچ ہوتا ہے کہ جس نے دعا کی ہے سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کا کام کرتا ہے، نہیں کرتا، دیکھو چوری کرتا ہے، ڈکیتیاں ڈالتا ہے، نہیں کرتا، دیکھو بے نمازی تو نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، چلو ٹھیک، دیکھو جھوٹ تو نہیں بولتا. وہاں پوری تحقیق ہوتی ہے آپ کی دعا کی، جس کو اجابت بولتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، علماء بیٹھے ہیں، اجابت میں آپ کی دعا کو پورا چیک کیا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے آئی ہے وہ بے نمازی تو نہیں،
وہ گالی گلوچ والا تو نہیں، وہ ماں باپ کا گستاخ تو نہیں، وہ پڑوسیوں کو ستانے والا تو نہیں، وہ دوسروں پر ظلم کرنے والا تو نہیں، کسی کے دل کو توڑنے والا تو نہیں، وہ بے نمازی، گالی گلوچ، اس طرح ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب پر سب اعتبار سے پرفیکٹ ہوتا ہے، پھر دعا اسے اجابت اپنے اندر ایکسپٹ کرتی ہے. خدا سے کہتے مولا قبول کر لے. ہم نے چیک کر لیا ہے، ہم نے چیک کر لیا ہے، مولا اسے قبول کر لے. کہ سب اعتبار سے ٹھیک ہے کہ مولا ڈن، پھر وہ دعا قبول کی جاتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اولیاء کرام، یہ نمازی لوگ، یہ داڑھی والے، یہ سب جب دعا کرتے تو فوراً قبول کیوں ہو جاتی؟ ہو ہی جائے نا، بیچارہ پرفیکٹ ہے. آپ کی نظر میں نہیں ہو سکتا، آپ کی نظر میں کبھی بھی داڑھی والا نمازی اچھا انسان پرفیکٹ نہیں ہے. کیونکہ جس قوم کی بچیوں کو یہ سبق دیا جائے کہ بیٹا کسی سے بھی رشتہ کرنا داڑھی والے سے نہیں، بتاؤ قوم کے اندر داڑھی والوں کو تو پھر گنہگار سمجھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کو تو غلیظ مانا جائے گا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. آپ کہو گے مولانا صاحب یہ تو آپ نے بے انصافی کر دی، داڑھی والوں کی اتنی تعریف کر دی، ہم کیا کچھ کم تھے؟ میں نے کہا داڑھی ہی وہ چیز ہے جو تم کو جوا کھیلنے سے روکتی ہے، داڑھی ہی وہی چیز ہے جو تم کو بے نمازی بننے سے بچاتی ہے، داڑھی ہی وہی چیز ہے جو غلیظ کام کرنے سے تمہیں روکتی ہے. داڑھی ہوگی تو آپ گناہوں سے بچیں گے، داڑھی نہیں ہوگی تو بے تحاشا کسی کی بھی شادی میں کمر مٹکانے میں آپ کو مجبوری نہیں لگے گی، آپ مٹکا لو گے. کون دیکھ رہا؟ داڑھی ہوگی تو ناچنے میں بھی شرم آئے گی، ناچنے میں بھی شرم آئے گی. اس لیے کہہ رہا مسلمانوں اپنے چہرے پر یہ سنت رسول رکھ لو. یہ محرم شریف ہے، یہ محرم شریف ہے. کیا ہے؟ ارے بولو نا، آپ تو یار ڈر جاتے ہو پورے. بالکل کیا ہے محرم شریف؟ کس کا مہینہ؟ مولا حسین. کس کس کو مولا حسین سے محبت؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اوئے ہوئے اللہ، آپ سب کو شاد رکھیں. سب کو محبت ہے نا؟ اب ہاتھ رکھتے نیچے، نیچے رکھتے ہیں. مولا حسین سے محبت ہے. بتاؤ اگر آپ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ہوتے تو آپ شہید ہو جاتے؟ ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے؟ ان کے لیے اپنی گردن کو دھڑ سے الگ کروا دیتے؟ اب وہی مولا حسین تم سے کہے سن ہجری 1446 میں آج کے دن اب بھی آپ سے یہ کہے کہ اے حسینیوں میرے چاہنے والوں، اگر مجھ کو واقعی میں راضی کرنا ہے تو میرے نام پہ گردن مت کٹاؤ، بس داڑھی کٹانا چھوڑ دو، سنت رسول رکھ لو. تو آپ رکھ لو گے؟ آپ رکھ لو گے؟ دیکھو جن کی ہے وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی، اسے تبھی تو رکھی ہے. جن کی نہیں ہے میری ان سے بات ہے. آپ رکھو گے؟ اب دیکھو آواز کرو. یہ محبت، اور اس محبت کے ساتھ ان کو مولا حسین کو راضی کرنا. بتاؤ ہوں گے آقا حسین راضی؟ ڈھول بجانے سے حسین راضی نہیں ہوتے، ناچنے گانے سے مولا حسین راضی نہیں ہوتے. حسین پاک کی محبت میں جو داڑھی رکھ لے مولا حسین اس سے راضی ہوتے. رکھیں گے آپ انشاءاللہ. دیکھو محرم شریف کے 10 دن ہیں. میں آخری رات میں پھر آپ سے پھر گفتگو کروں گا اس مسئلے پر. یاد رکھنا داڑھی کا مسئلہ. پھر میں پوچھوں گا، پھر میں وہ آواز سننا چاہتا ہوں جو ابھی آئی ایسی نہیں چاہیے. مجھے آواز، مجھے کیسی آواز چاہیے معلوم؟ اس نعرے کا جواب دے، حق حسین. ہاں یہ آواز چاہیے. داڑھی رکھنے کے لیے پوچھو کہ رکھو گے تو آپ کا یہی آواز ہو انشاءاللہ. وہ میں 10ویں رات میں آپ سے گفتگو کروں گا تب پوچھوں گا، ابھی نہیں. ابھی دھیان سے سنو. عمر ابن خطاب، آئے ہائے کون عمر؟ اللہ اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی دعا کر رہے، مولا میرے عمر کو داخل اسلام کر دے، اسلام کو سخت ضرورت ہے عمر کی. نبی یہ دعا کر رہے ہیں. اب دعا کیسے جاتی ہے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اس طرح ساتوں آسمان سے آپ کی دعا ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ جاتی جس کا نام اجابت. کیا نام؟ ذرا کرسی ہو تو اوپر رکھ دیں کمیٹی والوں. آل رسول نیچے بیٹھے اچھا نہیں لگتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. ہم اسے نہیں یار، آل رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا نا. کیا سمجھایا؟
صبح طیبہ میں ہو بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور نور مطلقی کنیز اللہ لے نمع نور کا، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، اجی تو ہے نور تیرا سبحان اللہ مسئلہ کیا علامت والے بے شک تو پھر انشاءاللہ آل رسول سے ہم کو محبت اپنی جان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ سنیں اسی محبت کے ساتھ اجابت وہاں ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، بندہ کیسا ہے کوئی دعا قبول کریں گے باقی نہیں، دعا جاتی ہے کہاں تک؟ اجابت، بولے ذرا اجابت تک۔ لیکن نبی کی دعا کیسی؟ نبی جب عام انسان دعا کرے تو دعا ساتوں آسمان کے اوپر اجابت تک جاتی ہے، اور جب نبی دعا کرے تو ساتوں آسمان کے نیچے اجابت خود آتا ہے، خود آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور یا فرماتے ہیں کیا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کے اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی آنا چاہیے۔ یہ للو پلو آج کل کے پیر مجاور جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں نہ جانے کیا کیا ستر رمخواہ سمجھ رہے، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں اس کو مان تو نہیں مانو وغیرہ وغیرہ۔ ارے یار اعلیٰ حضرت وہ ہستی، چلو ہم پاگل تھے ہم نے مان لیا، کیا پوری دنیا پاگل تھی؟ کیا پوری دنیا پاگل تھی جس نے اعلیٰ حضرت کو مان لیا؟ اور اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھیے گا، گوگل کا زمانہ ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھیے گا، اعلیٰ حضرت کو وہی مانیں گے جو علم رکھتے ہیں۔ جس کے پاس علم کا عین نہیں وہ کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھو، کہتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سمجھ میں تھوڑی آئیں گے اعلیٰ حضرت کو، پھر اعلیٰ حضرت کی قسم میں لوگوں کو سمجھ میں آتے ہو تو جو لوگ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا غدار ہو سمجھ جانا ابو بکر کا بھی غدار ہوگا، عمر بن خطاب کا بھی غدار ہوگا، وہ سب سے نفرت کرے گا، وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرے گا جو ایسے لوگ ہوں گے، وہ کبھی محبت نہیں کریں گے، نہ سرکار صدیق اکبر سے کریں گے، نہ سرکار حضرت عمر بن خطاب سے کریں گے۔ میں آپ پہ جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سنبھال پاؤ تو ٹھیک، اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت ہے تو آپ صحیح معنی میں اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے موقع پر قائم ہے تو آپ سچے ہیں، باقی نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا شیعہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں فی الحال شیعہ عقیدہ رکھنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو گالی دیتے ہیں۔ آج اس اسٹیج سے اتنے علماء کرام سعادت کرام کی حاضری میں آپ تمام حضرات کے ہجوم میں ایک بہت باریک بات کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شیعہ صرف صحابہ کے دشمن کا نام نہیں، نبی کے دشمن کا نام بھی شیعہ ہے۔ مولانا صاحب کیسے نبی کے دشمن ہو گئے یہ لوگ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر اس بات کے راوی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں میری امت پر میرے صدیق اکبر کی محبت، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیا بولے؟ واجب کس کو بولتے ہیں؟ فرض کے جسٹ بغل میں جس لیول کو ادائیگی کا لیول دیا جاتا ہے اس کو واجب بولتے ہیں، پھر اس کے نیچے آتا ہے سنت موقعہ، پھر اس کے نیچے آتا ہے سنت، پھر اس کے نیچے آتا ہے نفل، اس کے نیچے آتا ہے مستحب۔ جو دوسرے نمبر کا لیول ہے اس کو کہتے ہیں واجب، وہ ترک ہوگا تو چلے گا نہیں۔ انہیں آپ رات کی عشاء نماز پڑھے اور تہجد عشاء نماز میں وتر نہ پڑھے تو آپ نے وتر واجب کو ادا نہیں کیا، آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی نے فرمایا میرے ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ پھر نبی نے فرمایا میرے ابو بکر اور عمر سے جس نے بغض رکھا گویا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جنہوں نے ان کے بارے میں برائی کی گویا اس نے میرے بارے میں کی۔
اور جو مجھ سے بغض رکھے پھر خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ اس نے بولا، رسول پاک نے بولا، صاحب لولاک نے بولا، آقا دو جہاں نے بولا، اپنے دونوں یاروں کے لیے کیا بولا؟ ان سے جس نے بغض رکھا ان لوگوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ میں آپ کو کہیں نہیں، یوٹیوب کے اندر سرچ کر لیجئے، حضرت عمر بن خطاب کو گالیاں دے رہے یہ لوگ، ابو بکر صدیق کے بارے میں برا بول رہے یہ لوگ، اور نہ جانے آج ہمارے شہر کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ آج انہی کے اسٹیٹس لگا لگا کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کے چاہنے والے۔ میں نے کہا نا دان جو نبی کا نہیں ہوتا نا ہم اس کے نہیں ہوتے، اسی طرح جو صحابی کا نہیں ہوتا حسین والا اس کا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کہ مولانا صاحب کیسے؟ میں بتاتا ہوں انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ اس زمانے میں گوگل کے مادھیم سے یا سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو سارے خرافات دیکھ رہے ہیں نا، جس کے اندر خلفائے راشدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ کون دلوا رہا ہے؟ یہ خبیث قسم کے لوگ دلوا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں برا، عمر ابن خطاب کے بارے میں برا، جن سے میرے نبی بہت پیار کرتے تھے۔ کتنا پیار کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ کتنا پیار کرتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق اعظم سے میرے نبی کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک مسجد نبوی سے باہر نکلے، مسجد نبی سے جب میرے نبی باہر نکلے نا تو داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا الٹا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا سیدھا ہاتھ ہے۔ میرے نبی ان دونوں کو ایسے پکڑ کے، دھیان دیں آپ، ایسے پکڑ کے مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں۔ سامنے سے کوئی مسجد میں آنے والے صحابی نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا دیکھ لو لوگوں، یہ میرا صدیق، یہ میرا عمر ہے، قیامت میں اپنی قبر سے انہی کے ساتھ میں اس شان سے نکلوں گا۔ نبی نے فرمایا۔ اب یہاں رک کر ایک پوائنٹ، آپ کو جو ابھی آپ سن رہے ہیں نا، یہ علی والا بھی بول رہا ہے، صدیق والا بھی بول رہا ہے۔ اب میں کہوں گا لوگوں انصاف کرو، انصاف۔ اگر غدیر خم کا موقع یاد ہے تو وہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ وہاں پر میرے نبی نے علی کا ہاتھ اونچا کیا تھا۔ برحق ہے، علی ہماری آنکھوں کا نور ہے، تو یہ بھی بتاؤ کہ مسجد نبوی میں صدیق کا ہاتھ بھی اونچا کیا۔ یہ بات کون کرے گا؟ یہ صرف سنی کا بچہ کرے گا، سچا عاشق رسول کرے گا، یہ سب کی بات برابر کرے گا۔ وہاں پر علی کے ہاتھ کو اٹھایا تو یہاں پر صدیق عمر کے ہاتھ کو اٹھایا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک ائمہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہ اپنی زبان میں خوب سمجھایا، کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہوا ہے، پیلیس آپ کا، پہلے سے اس میں کوئی ایرا گیرا نتھو گیرا نہ آ جائے، آپ نے گیٹ کے دروازے پر ایک کتا باندھا ہوا ہے۔ اب میرا پوائنٹ سمجھیے گا دھیان سے، سن لینا آپ لوگ، پکے نہیں نا؟ بولے سبحان اللہ، اللہ شاد رکھے۔ سنیں، اس انسان نے اپنے گیٹ کے اندر ایک کتا باندھ کے رکھا ہے۔ اب اس کتے کے پاس جیسے میں گیا، کتے نے مجھے دیکھا کہ یہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں آیا، یہ آج کیوں آ رہا ہے؟ تو کتا مجھے بھونکا، اتنا بھونکا کہ میں اندر جا نہیں سکا۔ گھر کے مالک سے مجھے ملاقات کرنی تھی، میری ملاقات نہ ہو پائی۔ میں چلا آیا، باہر سے میں نے مالک سے کال کیا، یار تیرے گھر آیا تھا، کہا بولنا تو تھا، بتانا تو تھا۔ خیر آیا پر تیرے کتے نے اندر آنے نہیں دیا۔ کہ ایک کام کر، اب نیچے میں آ رہا ہوں، اب تو چلے آ، کتا تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ اب اس کے گھر کے قریب میں گیا، میں نے کال کیا، وہ باہر آیا لینے کے لیے، میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد اب اسی کتے کے قریب سے لے گیا تو وہ کتا جو پہلے بھونک رہا تھا وہی کتا میرے پاؤں کو چاٹ رہا ہے۔ اب وہ کتا محبت کر رہا ہے۔ میں نے ادھر رک کے کتے سے کہا، یار عجیب ہے یہ مخلوق۔ میں نے کہا کتے، جب پہلے تیرے قریب سے گزرا تو بھونک رہا تھا، اب تیرے سے قریب سے گزر رہا ہوں تو بھونک نہیں رہا ہے۔ تو وہ کتا ہمیں جواب دے رہا ہے، ارے یار بھلے میں کتا ہوں لیکن وفادار ہوں، مالک جس کا ہاتھ پکڑ لے اس پر بھونکا نہیں کرتے۔ ابو بکر کا ہاتھ نبی نے پکڑا تو بھونکے گا وہی جو کتے سے بھی بدتر ہوگا۔ سمجھے ہوتے تو شاید نعرہ لگتا، افسوس نہیں سمجھے، اتنی بڑی بات کر کے گزر گیا۔ آپ سمجھے نہیں؟ مسکراتے تو بتا دیں کہ آپ سمجھے۔ تو ابو بکر و عمر پر وہی جو بھونکے گا
جو کتے سے بھی گیا گزرا ہوگا، ورنہ کتے جیسی مخلوق جانتی ہے کہ مالک جس کا ہاتھ پکڑ لے اس پہ بھونکا۔ ماشاءاللہ، اللہ شاہد رکھے، اگر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ یہ جو شیعہ ہے نا، یہ ان کے نہیں ہیں، ان کے نہیں ہیں تو مولا حسین کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتا حضرت امام زید شہید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امام زید شہید کو جانتے ہیں آپ؟ یہ امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسن کا۔ انشاءاللہ درمیان اسی تقریروں کے درمیان میں ان کی سیرت بتاؤں گا کہ کون امام زید شہید۔ الغرض امام زید شہید کو بھی مروانے کے پیچھے انہی خبیث قسم کی سوچ والوں کا ہاتھ تھا، جس کو کوفی کہتے ہیں، اور کوفی کی نسل کو ہی شیعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بات آگے بڑھ جائے گی، میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ رات کو میرے نبی نے دعا کی، اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو داخل اسلام کر دے، داخل اسلام کر دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کر کے آپ بیٹھے۔ صبح ہوئی، ابو بکر صدیق اور حضرت سرکار امیر حمزہ نبی کے گھر کی آنگن کے باہر کھڑے ہیں، میرے نبی کے گھر کے آنگن کے باہر کھڑے ہیں۔ کس لیے کھڑے ہیں؟ کہ کوئی آ نہ جائے، نبی پر ظلم و تشدد نہ ہو، تو آپ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اسی وقت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو نبی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ عمر فاروق اعظم کی ہائٹ بھی کیا تھی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے عمر فاروق اعظم کو اللہ نے وقار ایسا دیا تھا، یہ دونوں مونچھوں جو تھی نا سائڈ اس کے یہ اوپر تھا، جیسے نا اوپر تھا، ایسے رکھنا حرام ہے، کیا ہے؟ لیکن عمر کا غصہ ایسا تھا، غصہ کرتے تو خود بخود چڑھ جاتی تھی۔ عمر کا غصہ ہی ایسا تھا کہ وہ خود بخود چڑھ جاتی تھی۔ اور عمر فاروق اعظم اس وقت غلام نہیں ہوئے، عمر فاروق اعظم تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ کو راستے میں کسی نے روک کے کہا پھر اپنی بہن کو دیکھ لو، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، بہنوں بھی نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں سے نکل کر عمر فاروق اعظم غصے سے جا رہے تھے، ایک صحابی نے اور دیکھا، عمر کدھر؟ مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ اچھا عمر جاؤ جاؤ جاؤ، میں معلوم تھا تم آنے والے ہو۔ تم کو کیسے معلوم؟ کہ آج ہی رات میں نبی نے دعا جو کی تھی، کہ کیا کہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب کو داخل اسلام کر دے، اور ہمارا دل چاہتا تھا کہ ابو جہل نہیں، خطاب کا بیٹا عمر ہی مسلمان ہو جائے۔ جاؤ 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 عمر جاؤ۔ عمر فاروق اعظم بھی حیران ہے، یا یہی باتیں کر رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم جلال کے ساتھ جا رہے ہیں، دروازے پر امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر کو بلایا، صدیق کیا ہوا؟ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور عمر فاروق اعظم ہے، کہ آنے دو، آنے دو۔ سرکار فرمائے آنے دو، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر عمر آنے کے بعد ان کی نیت خالص ہوگی تو کوئی بات نہیں، باقی عمر نے تلوار نکالی تو وہ امیر حمزہ کی تلوار سے ٹکرائے گا، وہ امیر حمزہ کی تلوار سے، اور عمر بھی اس کے عمر کی تلوار کا جواب ابو بکر بھی دے گا۔ میرے نبی نے کہا ٹینشن نہ لو، آنے دو۔ اب دیکھو رسول پاک صاحب الاولاد نے، آپ میرے کریم آقا نے عمر ابن خطاب کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ کیونکہ اس لیے کہ اس وقت صرف 39 مسلمان تھے، اور مسلمانوں کو کسی بہت بڑے رہبر اور طاقتور اور جگر والے انسان کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، اور مسلمان نماز بھی پڑھ رہا تھا تو چھپ کے پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا تو چھپ کے پڑھتا تھا، نبی سے ملتا بھی تھا تو چھپ کے ملتا تھا۔ یہاں نبی نے دعا کی ہے، وہاں سے عمر آ رہے ہیں، نبی اور عمر سامنے ہوئے۔ جب میرے نبی نے عمر دیکھا، توجہ، عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی عمر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ نبی عمر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ نبی جب کھڑے ہوئے، عمر فاروق اعظم آئے، میرے نبی نے عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا عمر اب دل نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھ لے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میرے کریم آقا کہتے عمر اب دل نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، تلواروں کو نیچے رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان، حضور اسی لیے تو یہ غلام آیا ہے، کلمہ پڑھا کر خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے نبی نے فرمایا اے عمر دل نہیں کرتا
کہ اب تم کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤ. میں نے کہا نادان اور لوگ آئے ایویں مسلمان بنے. عمر وہ ہے جس کو میرے نبی نے خود رب سے مانگا تھا. میرے نبی نے خود مانگا تھا. اور کیوں مانگا تھا؟ شاعر کہتا ہے جب تلک، اس شعر کی توجہ، شاعر نے کیا کہا ہے؟ جب تلک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ اب چھپ کے اذان نہیں، کعبے کی چھت پہ اذان ہوگی. اب کعبے کے درمیان رکھے ہم نماز ادا کریں گے. لوگ کہتے ہیں کون عمر؟ کہتے ہیں کون عمر؟ میں نے کہا سن، اپنے ڈھال کو تکیہ بنا کے جنگل کے درمیان سو جائے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کی نیند حرام ہو جائے. مدینے کی چٹائی میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے. اس کو مراد نبی داماد علی خطاب کے بیٹے عمر کہتے ہیں. یہ ہے عمر. آج بھی شیطان نام سن کے راستہ چھوڑ دے. میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر فاروق اعظم منی کو بھول جائے نہیں ہو سکتی. وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج بھی آپ کا بچہ نہ سوتا ہو سینے پہ لکھو یا عمر، آپ کے گھر کے دروازے پہ لکھ دو یا عمر. بلائی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی. وہ عمر فاروق اعظم کے نام میں پاور ہے. لوگ کہتے ہیں تو پھر عمر کا روپ بھی ایسا ہوگا. میں نے کہا ہاں، کپڑے جو پہنتے تھے پیوند والے تھے، ٹھیکڑے والے، پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، لکڑی لے کے چلتے تھے، خاکسار ہوتے تھے، لیکن اس خاکساری میں روب ایسا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روب ایسا تھا کہ ملک شام کے بڑے بڑے مجاہد کہنے والے اپنے سفید پائجامے کو پیلا کر دیتے تھے. وہ عمر تھے یار، وہ عمر. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت حسن بصری. یہی عمر فاروق اعظم کے بارے میں حضرت حسن بصری کون جانتے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم کون حضرت حسن بصری؟ مولا علی کے خلیفہ کا نام حسن بصری. مولا علی کے مرید کا نام حسن بصری. مولا علی کے شاگرد کا نام حضرت حسن بصری. غوث پاک کے پیر 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 کا نام حسن بصری. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، کون ہے معلوم؟ حضرت حسن بصری نے ایک دن نفل روزہ رکھا تھا. سنیے گا ایک بات ہے، بہت پیاری بات ہے، سن لیں. تھکے نہیں نا آپ لوگ؟ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے. آپ کو صحابہ سے یہ والہانہ محبت ہے نا، یہ محبت ہی آپ کو کام آئے گی. توجہ سے، دھیان سے. یہی حضرت سرکار حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نفل روزہ رکھا تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے نفل روزہ رکھا تھا. ایک بندہ آیا جو پانی بیچ رہا تھا. کیا بیچ رہا تھا؟ پانی بیچ رہا تھا. جب وہ بندہ حضرت حسن بصری کے قریب آیا نا، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پانی خریدا. وہ بیچتے سمے بول رہا تھا میرے گھر میں بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، شدت میں پریشان ہیں، بھوک سے بے حال ہے، کوئی تو خرید لو پانی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. آپ نے پانی کا گلاس لیا، خریدا اور پی لیا. پی لیا نا، آپ کے مرید نے کہا حضور آپ کا روزہ تھا، آپ کو نہیں معلوم؟ آپ نے کہا مجھے معلوم، مجھے معلوم. حضور آپ نے روزہ توڑ دیا؟ کہ نفل روزہ تھا، اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اس بیچارے کا دل ٹوٹتا تو اس کی قضا کیسے کرتے ہیں؟ جملہ سمجھے، اس کا اگر دل ٹوٹتا تو اس کی قضا کیسے کرتے؟ میرے نبی نے تو یہاں تک حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ تو لہسن اور
پیاز کھا کے کبھی مت جاؤ. کیوں مت جاؤ؟ کہ اس کے کھانے کی وجہ سے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتے وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور تمہارے منہ کے اندر سے پیاز اور لہسن کی بدبو سے بغل والوں کو تکلیف نہ پہنچے. تو نبی نے فرمایا یہ کھا کر اللہ کے گھر کی قریب تک مت آؤ. مسلمان کو بدبو سے تکلیف نہ ہو تو نبی نے فرمایا مسجد تک مت آؤ. ہم لوگ تو نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں غریبوں کی ہائے لیتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں. اور یارو مسلمان لوگ ایک بات آپ کو بتاؤں، یا دل سے بتا، سوچ لیا کرو، 100 مرتبہ سوچ لیا کرو. آپ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں بندہ ایسا، آپ نے مان لیا، اور پھر آپ بھی اس کی جد و جہد اور دوڑ میں لگ گئے، آپ نے بھی اس کو ایسا مان لیا. اور یہ انسانی فطرت ہے. آپ کسی کو 99% اس کو رکھیں، پیار کریں، محبت کریں، 1% آپ چکے تو اس کی نظر میں آپ گر گئے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. اور لوگ ایک دوسرے کی برائی میں اتنا مشغول ہے، اتنا مشغول ہے، کھانا نہیں کھائیں گے چلے گا، لیکن دوسروں کی غلط سلط افواہ والی باتیں کرنے میں لوگوں کو بہت دلچسپی ہے، بہت دلچسپی. لیکن یار میں بات کہوں گا آپ سے، کسی پر کسی چیز کا لانچھن لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کرو. کسی پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کرو کہ آپ کیا بول رہے ہو، آپ کی کیا نیت ہے. تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے اے ناصر، پی جا ایام کی تلخیوں کو ہنس کے اے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے بڑا مزہ رکھا ہے. غم کو سہنے میں بھی قدرت نے بڑا مزہ رکھا ہے. افواہ جب آپ کے متعلق ہو نا، اس پر توجہ نہیں دینا، سہ لینا، جانے دینا. ایک دن آئے گا جو افواہ اڑا رہا ہے وہ آپ کے قدم چومنے آئے گا. اس کو سچ کا جب پتہ چلے گا تو آپ کے پاؤں کو چومنے آئے گا. لیکن یارو ان لوگوں کی بھی قدر نہ ہونی چاہیے جو تمہاری قدر نہیں کرتے. قدر والے ہی قدر والوں کی حیثیت کو جانتے. اس لیے میں موت دبانا گزارش کروں گا، کسی کے متعلق کچھ بھی بات سنو نا، اور آپ اصلی حسینیوں اور اندر شکم میں آپ کے گردہ بھرا پڑا ہے اور ہمت ہے تو اس کے منہ پہ جا کے بات کرو. ہم حسینی ہیں، یزید کے منہ پہ جا کے بولتے کہ جا بیعت نہیں دیں گے. ہم حسینی ہیں، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، قربان کر دیں گے اپنے بچے، باقی تیری بیعت نہیں کریں گے. تو ہم نے مولا حسین سے سیکھا ہے، اگر آپ کے اندر حق ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. دنیا کا تو کام ہی ہے حق والوں کو گالیاں دینا، دنیا کا دستور ہے حق بولنے والے کے پیچھے پڑ جانا، غلط بولنا. لیکن ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ہم حق بولیں گے، آپ ہمارے بارے میں کیا گل کھلائیں گے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. قسم وحدہ لا شریک کی، ہمیں تو بس یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن جب ہم قبر سے اٹھے تو مولا حسین کے دامن کو پکڑ کر کہہ سکے آقا حسین، نہ میں نے آؤ دیکھا تھا نہ میں نے تاؤ دیکھا تھا، بس یا حسین آپ کی محبت میں حق بولتے گئے یہاں تک کہ مر گئے، لیکن کبھی آپ سے غداری نہیں. ہم اس شوق کے ساتھ بولنے والے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں بری لگے گی، جو بھی بولوں گا سچ بولوں. ہم نہیں ہیں وہ لوگ جو سال کی ابتدائی میں ڈھول بجا کر سال کا استقبال کریں. نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک مسئلہ آیا تھا کہ 10 روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. بہت سارے لوگ اس پہ کنفیوز ہیں کہ 10 روزے آپ رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے تو یہ 10 روزے آپ بے جھجک رکھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں. جو ممانعت والے دن ہیں نا وہ عید کے ہیں، عید کے بعد 3 دن اور خواتین کو اللہ نے جو عذر دیا ہے اس میں منع ہے، باقی آپ رکھ سکتے ہو. بنداز رکھے، کوئی منع نہیں ہے، روزے رکھے. لیکن افطاری زبردستی کسی کے گھر میں جا کے نہ کھولیں، اپنے ہی گھر میں کھولیں. افطاری زبردستی کسی کے گھر میں جا کے نہ کھولے. یہ مولا حسین کی پرورش اور ان کی بتائے راستہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ 10 دن تک امام حسین کے نام پہ دوسروں کے گھر جا کے کھائیں گے، اپنے گھر نہیں کھائیں گے. آپ کے گھر کا حرام ہے، آپ کے ابا شراب بیچ کے کما رہے، آپ کے ابا سود کھول کا کاروبار کر رہے، تو گھر کا مت کھاؤ. تو باہر کا کھاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ آپ کے گھر کا حلال ہی ہے تو آپ باہر جا کے کیوں کھا رہے ہو؟ اپنے گھر کا کھاؤ نا. اب پڑوسی کو ستا رہے، بھائی میرے کو کھانا چاہیے، اس نے بھی بنایا تو اپنی 2 بچوں جتنا، وہ آیا تو دینا پڑے گا. یہ منت نہیں ہے، اس کو منت نہیں بولتے. یہ منت نہیں ہے. منت کس کو بولتے؟ جو حقیقی روزہ رکھے. ہاں،
مولا حسین کے نام پر پابندی سے نفل پڑھے، نماز پڑھے، فرض پڑھے، مولا حسین کے نام پر غریب کے گھر جا کے نوالا دے، بے سہاروں کا سہارا بنے، یتیم بچوں کو جا کے کپڑے دے، بیٹی جس باپ کی جس کا باپ اس کو بہا نہیں سکتا جا کر مدد کر کے اس کی شادی کروا دے، اس کو عشق حسین سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الغرض تو شریعت میں حضرت امام حسن بصری نے اپنا نفل روزہ توڑ دیا ایک مسلمان کی بھوک کے لیے۔ ہم لوگ نہ جانے روز کتنوں کے دل توڑتے، نہ توڑے خدا کا واسطہ۔ اگر آپ کسی کے دل کو توڑنے کا کام کرتے ہو، آپ کی نماز میں قبول نہیں، آپ کی عبادت میں قبول نہیں، کیونکہ جس کا دل آپ نے توڑا ہے پہلے جا کر اس سے معافی مانگو، معافی مانگو، وہ معاف کرتے گا، پھر آپ کی نماز قبول، روزہ قبول، سب قبول ہے۔ دل توڑنے کا کام نہیں کریں گے، دل جوڑنے کا کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ حسین کے نام لوگ یہی کام کریں گے نا، آپ تھکے تو نہیں؟ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اسی محبت کے ساتھ سنیں، اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جو دریا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے، وہی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اپنی محفل میں عمر ابن خطاب کا ذکر کیا کرو، عمر کے ذکر سے محفل میں خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری کا ایمان ہے کہ اپنی محفل میں عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو، ان کے ذکر سے محفل میں خوشبو آ جاتی ہے۔ آپ کو آئی خوشبو؟ آئی خوشبو آپ کو؟ ہاں بولیے نا، بولو تو کچھی میں ڈھونڈا ہے نا، ہاں چو نا چو کا پھانچ، کچھ تو چو، کچھ تو بول بندے، خوشبو آئی؟ ارے میں یہ ظاہر خوشبو کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کی خوشبو کی بات کر رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کی خوشبو دل میں آئی؟ ارے اب تو بول سبحان اللہ۔ اب یہ نعرے کا جواب بھی دے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، صحابہ والے بھی ہیں، بیت والے بھی۔ اور اگر بات بہت آگے نکل جائے گی تو بتا میں یہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، یہ سارے لوگ جنگ میں گئے ہوئے تھے، ادھر اتنے نام لوگ یہ ریٹرن ہو رہے ہیں، تو میرے نبی ان کو لینے کے لیے گئے، میرے کریم آقا انہیں لینے کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ ایک 8 سال کی بچی جو اپنے بابا کو لینے آ رہی ہے، اور بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ کتنی محبت کرتی ہے؟ بیٹیوں کو سب کا رونا گوارا ہے، باپ کا رونا گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہر جوان کے گھر میں بیٹی دے دے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو باپ پہلے جواری تھا، شرابی تھا، بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ سدھر گیا۔ یہ بیٹی جانے کی برکت۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بیٹیاں بھی کیسے گھر پیدا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بیچارے اچھے نیک صالح پرہیزگار نمازی وہ دعا کرتے اللہ بیٹی دے، بیٹی ان کے گھر نہیں آتی، اور جو جواری شرابی گنجیڑی ایسے کو گھر اللہ بیٹی دیتا ہے۔ میں نے کہا یار بیٹی اس کے گھر میں اللہ دیتا ہے جس ماں باپ کو اللہ پیار کرتا ہے، اور ایسے کا گھر بیٹی کیوں آتی ہے؟ تو اس کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی، اس ماں باپ سے اللہ پیار کرتا ہے، تبھی تو گناہ سے بچانے کے لیے بیٹی بھیج رہا ہے، تبھی تو بیٹی بھیج رہا ہے۔ اور بیٹیوں سے کبھی نفرت نہیں کرنا یارو، بیٹیوں سے ہمیشہ محبت کرنا، بیٹیوں سے ہمیشہ پیار کرنا، ان سے وفا رکھنا۔ کیوں معلوم ہے جب آپ اپنی بیٹی کو سچی محبت نہیں دے سکتے نا، تو وہ بیٹی گلی کے باہر نکل کے کہیں اور محبت تلاش کرتی ہے۔ میرا جملہ سمجھ جائے گا، بیٹیوں کو جب ہم محبت نہیں دیتے نا تو بیٹی ابھی اور محبت تلاش کرتی ہے۔ اور میں ماں باپ کو ایک التماس کروں گا، ریکویسٹ، التماس کہیں، آپ میری التجا کہیں، اپنے بچے میں بیٹی ہو یا بیٹی، جب بھی ان کو سدھارنے کی نیت کرے تو اپنی اولاد کو کبھی 10 لوگوں کے بیچ میں نہیں ڈالنا، کبھی 10 لوگوں کے بیچ میں ذلیل نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی سدھارنا تو ان کو اکیلے میں لے جا کے سدھارنا، اکیلے میں لے جا کے نصیحت کرنا۔ 10 لوگوں کے بیچ میں ان کو ذلیل مت کرو، پھر وہ سدھریں گے نہیں، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہماری عادت کیا ہے؟ 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہیں گے کہ میری اولاد بے وفا ہے، میری اولاد ایسی ہے، میری اولاد ویسی ہے، میری اولاد فلاں ہے، میری اولاد ایسی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ اولاد آپ سے نفرت کرے گی، محبت نہیں کر سکتی۔ اگر اپنی اولاد کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالنا ہے تو اپنی اولاد کو پیار کرو، محبت کرو۔ تم محبت نہیں کرو گے تو پھر وہ بچی کیا کرے گی؟ وہ اپنے ماں باپ کی جگہ کسی اور کو ماں باپ بنائے گی کہ یہ میری سنت ہے، ان کو میں اپنا ماں باپ مانوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ لینا میری بات کو، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کو اشارہ
کافی ہے. اپنی اولاد سے محبت کریں. الغرض وہ 8 سال کی بچی اپنے باپ کو لینے کے لیے مدینے کے باہر نبی کے ساتھ کھڑی ہے. توجہ مسلمان، توجہ یار، توجہ دے خاص. وہ بچی اپنے باپ کو لانے کے لیے کھڑی ہے کہ میں اپنے بابا کو لے کے اپنے گھر کی طرف جاؤں گی، میں اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں سے ملاؤں گی، میں اپنے بابا کے ہاتھ کو تھام کر اپنے گھر میں داخل ہوں گی، میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملاقات کروں گی. وہ 8 سال کی بچی باپ کی محبت میں حدود مدینہ پر نبی کے ساتھ کھڑی ہے. اب سب سے پہلے جو صحابی چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمر ابن خطاب تھے. جب عمر ابن خطاب آئے، بچی نے نبی سے اجازت لی کہ آقا اجازت ہو تو میں اپنے بابا کا پتہ عمر سے پوچھ لوں. نبی نے کہا ہاں بیٹا جاؤ. اور ننھے قدم بڑھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے عمر ابن خطاب کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے چچا عمر بتاؤ میرے بابا کہاں ہے؟ عمر فاروق اعظم نے اس بچی کے چہرے کو دیکھا، پہچان گئے یہ تو وہ بچی ہے کہ جس کے بابا پیچھے جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ، اس بچی کے بابا تو پیچھے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. اللہ، میں اس بچی کو کیسے بتاؤں کہ تیرے بابا نہیں رہے؟ وہ عمر کہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتا تھا، آج وہ عمر اس بچی کو بتانے سے گھبرا رہے. کیوں؟ عمر جانتے ہیں کہ بیٹیوں سے باپ سے محبت والہانہ ہوتی. عمر فاروق اعظم نے اس بچی کو دیکھا تو ہمت جٹا کر بتانا تو چاہتے لیکن جرأت اور آپ کو اس بچی کی محبت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ بتا دے کہ تیرے بابا پیچھے جنگ میں شہید ہو گئے. عمر فاروق اعظم نہیں بولے. عمر فاروق اعظم نے 2 معنی ایک بات کی، ایسی بات رکھ کے نکل گئے. کیا بولا؟ کہ بیٹا پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ تیرے بابا کہاں ہے. پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ تیرے بابا کہاں ہے. بچی کو عمر فاروق اعظم نے سچ نہیں بولا. عمر فاروق اعظم چلے. اب وہ بچی پیچھے جو صحابی آ رہے تھے ان کا نام تھا عثمان ذوالنورین. حیا کے پیکر نبی کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، شیعہ لوگ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی مانتے، 3 بیٹیاں جو اس کو نہیں مانتے. بیٹی تھی نہیں، نبی کی 3 بیٹیاں نہیں، ایک ہی بیٹی تھی، 4 نہیں تھی. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. آپ کو معلوم؟ آپ کو معلوم؟ نہیں معلوم. وہ لوگ بولتے اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو جب مبالغے کا حکم ہوا تھا، جب رسول پاک سے کہا تھا تم اپنی بیٹیاں لاؤ ہم اپنی بیٹیاں لائے، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائے، تم اپنا گھر لاؤ ہم اپنا گھر لائے، تو نبی صرف فاطمہ کو کیوں لے گئے؟ 3 بیٹیاں کہاں تھی تب؟ یہ جواب دیتے ہیں. میں نے کہا نادم ادھر ایک ہی کو لے جانا تھا، ورنہ نبی 4 بیٹیوں کو لے جاتے. نبی 4 بیٹیوں کو لے جاتے. اور بیٹیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ تینوں کی تینی دوسرے صحابہ کی حق نکاح میں گئی تھی، اس لیے نہیں مانتے. ایک ہی بیٹی کو مانتے، فاطمہ کو جو مولا علی کی نکاح میں تھی. میں نے کہا واہ، حد ہے. بغض کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کینہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. الغرض یہ بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. عمر حضرت عثمان غنی، ابو بکر کے حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق اعظم کے پیچھے آ رہے تھے. عمر فاروق اعظم نے اس بچی کے سے کہہ دیا بیٹا پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لے، مجھے پتا نہیں ہے، ان سے پوچھ لے. اب وہ بچی پیچھے دوڑتے ہوئے حضرت عثمان غنی کا دامن پکڑتے کہ چچا عثمان بتاؤ نا میرے بابا کدھر ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اس بچی کو دیکھا، پہچان گئے فلاں صحابی کی بیٹی، اس کے بابا تو شہید ہو گئے. عثمان غنی تو حیا کے پیکر تھے، وہ کیسے بتاتے؟ وہ کیسے بتاتے کہ تیرے بابا مر چکے، تیرے بابا شہید ہو گئے؟ آپ نے بھی نہ بتایا. عثمان غنی کی تو بیٹا ایک کام کرنا، پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لے. بچی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کون آ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق. اور یہ جملہ آپ نے سمجھا نا، صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ ہماری بات گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی، بس میں وہی سمجھا رہا ہوں. صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ صادق اسے کہتے ہیں جو عین واقعے کے مطابق بیان کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو بات کرے واقعہ بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے عثمان تھے، عثمان سے پہلے عمر ابن خطاب تھے. بچی نے دونوں سے پوچھا، دونوں نے اس بچی کی ممتا اور باپ کے پیار کو دیکھا تو دونوں نے ایک ہی جواب دیا، پیچھے والے سے پوچھ لے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کے بابا شہید ہو گئے ہیں. پیچھے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے. ابو بکر صدیق کے
سے قریب آئے. بچی نے پوچھا چچا ابو بکر بتاؤ نا میرے پاپا کہاں ہیں؟ اب حضرت سیدنا ابو بکر اس بات سے غافل تھے، یہ آپ کے دماغ میں نہیں تھا. آپ نے بول دیا بیٹا تیرے پاپا پیچھے آ رہے ہیں. ادھر خدا تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا جا ملک الموت فلاں صحابی کے جسم میں روح واپس پھونک کے چلا آ، اب واپس روح ڈال کے چلا آ. حضرت ملک الموت نے کہا اے پروردگار، اے خالق کائنات، یہ تیرے نظام کے جدول کے خلاف ہے. جس کی تو روح قبض کر لیتا ہے قرآن میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تو قرآن میں کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. جو وقت تو نے موت کا فکس کیا ہے پروردگار، آج اس جدول کے اندر چینجز کیوں آ رہا ہے؟ آج تو واپس روح ڈالنے کی کیوں بات کر رہا ہے؟ تب خالق نے کہا اے ملک الموت، اپنے جدول کو چینج کرنا یہ تو گوارا ہے، نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے یہ ہرگز گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت. اگر میرے نبی کا صدیق جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو صدیق کو صدیق جس درسگاہ سے یہ صدیق کا لقب ملا وہ نبی کی بارگاہ ہے. اگر صدیق جھوٹا ثابت ہوا تو استاد بدنام ہوں گے، اور استاد کون ہے؟ آمنہ کے لال ہے. کنائن اس کے جسم میں روح ڈالنا تو گوارا ہے، ابو بکر جھوٹا ثابت ہو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. صادق سچے کو کہتے ہیں، عین واقعے کے مطابق بیان کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور بول دے واقعہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. یہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو جب آپ پڑھو گے نا آپ کو پتہ چلے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی تھی معلوم؟ ایک مرتبہ مطلب آخری وقت تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. اپنی بیٹی اما عائشہ صدیقہ کو بلایا، بیٹا عائشہ میں اپنی ساری وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹا میرے یہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دینا. 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دینا. اما عائشہ صدیقہ حیران ہے. حضرت عبد الرحمن میرے بھائی ہیں اور دوسرے میرے بھائی ہیں، چل بیٹی تو میں ایک ہی ہوں، نبی نے 2 بیٹے، میرے بابا نے 2 بیٹیاں کیوں کہی؟ آپ اسی سوچ میں پورا دن گزار لیتے. رات کو اپنے ابا سے ملتی کہ بابا آپ نے جو صبح وقت مجھے نصیحت دی تھی کہ اب میری پوری جائیداد جو بھی بچا کچا ہے جو بھی تمہیں ملے گا سب کچھ پہلے دے دیا کہ بیٹا دیکھ اتنے سال تیرے بابا نے خلافت کی ہے تو مدینے کی گورنر نے مجھے جو اس وقت جو میرا مزدوری ملتی تھی جو مجھے اپنے غنیمت کے مال سے مجھے جو تنخواہ دیتے تھے بیٹا ساری تنخواہ چکا دینا، میرا یہ یہاں بچتا ہے تو وہاں دے دینا، اس کے بعد جو بچے وہ 4 اولاد میں تقسیم کرنا، میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بابا ہم تو ایک ہی بیٹی ہے آپ کی، دوسری کون؟ تو ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، کہتے تمہاری اماں حبیبہ ہے نا؟ کہا کہ وہ مراد سے ہے، اگر وہ مراد سے ہے ہم چلے جائیں گے، اور جو بیٹی پیدا ہوگی وہ کوئی اور نہیں تمہاری بہن اسماء ہوگی. عمر ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابوبکر صدیق بتا رہے ہیں کہ اگلی ہمارے گھر جو مہمان ہوگی وہ تمہاری بہن اسماء ہوگی. یہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہوں گا یہ غلام ہے، نبی کے غلام ہے. جب غلام بتا سکتے کہ پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، تو آقا کو کیسے پتا نہیں ہوگا کہ جام نگر میں کون میرے نام پہ مسکرا رہا ہے؟ جام نگر سننا چالی میں کون میرے نام پہ تبسم کر رہا ہے؟ نبی کو نہیں پتا ہوگا؟ بے شک پتا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اللہ والو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے سچی کھری محبت کریں. آج کل کے کالے جبے والے، کالے سینے والے، جس کا سینہ بھی کالا دل بھی کالا، ان کی باتوں میں آ کر صحابہ کی گستاخی نہیں، یہ حق نہیں ہے. ہوا جس طرف چلتی ہو اور اس طرف چلے جانے والے کو سنی نہیں کہتے. ہوا جس طرف کی بھی ہو، ہوا اپنی طرف کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہم کو رہبر ملے. کون عمر؟ میں نے کہا آپ سے گفتگو کی تھی کہ میں 2 لوگوں کی شان بیان کروں گا. کون عمر؟ رات کا وقت ہے، عمر فاروق اعظم. تھکے نہیں نا آپ لوگ؟ آپ کی اس بلند آواز سے بارش بھی رک گئی نا، تھوڑا سننے دو، بعد میں برسیں گی. اور وہ رک گئی، آپ سن رہے ہو نا؟
اعلیٰ حضرت کا وہ کلام تھا، اس کا ایک شعر پڑھا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لم یأتی نذیرک فی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، سمجھو یار، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج درے سر سوگے تجھ کو شہید سرا جانا، انا فی اتشم و سخاک اتم اے گے سوے پاک اے ابر کرم برزن نار رم جم دو بوند ادھر بھی الروح فدا کا فضل حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دن مرمن تن دن سب پھونک دیا، یہ چھان بھی پیارے چھلا جانا اس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا تھا۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو ڈبل سبحان اللہ، پر سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں جائے گا سمجھ میں، نہیں آئے گا، صرف شعر سنو، شعر اچھا لگے گا، آپ سمجھ جاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت بتانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس ایسی شاخ۔ اب ایک مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا بتا رہے، سننا توجہ دیجئے گا، علماء سمجھیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو سبحان اللہ۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں مولا گل بنے رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول۔ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اتنا سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع پورا نہیں ہوا، میرے مصرے میں اہل بیت ہے، کہتے کہ مولا گل بنے رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ یہ امام کا شعر ہے، امام کا شعر سمجھنے نہیں آتا اور لوگ امام کو سمجھنے نکلے، امام کو سمجھنے فتویٰ کیا لگاتے کہ تم سنی پاگل ہو گئے ہو، اس لیے اعلیٰ حضرت کو یہ بولتے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی۔ اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت تو پٹھان تھے، سید کدھر سے ہو گئے کہ سیدی کیوں بولتے ہو؟ اللہ ماشاءاللہ، ہمارے یہاں کے علاقے میں تمام سادہ کو معلوم ہے کہ اس کا عرض کیا ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم جنہوں نے کالے جبے والوں کے خطاب کو سنا ہے۔ یہ سید سے مراد سید نہیں ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی، یہ سیدی جو لفظ ہے نا، یہ مراد سید نہیں ہے، سیدی کا مطلب ہوتا ہے، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اہل بیت کو سید کب سے کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کو سید کب سے کہا جاتا ہے؟ جب حضرت امام حسن ملک شام کی طرف گئے تھے تو وہاں کے کچھ قبائل والوں نے آپ کو کہا اے سید آؤ ہماری طرف، خوش آمدید، مطلب اے ہمارے سردار۔ تب سے سیدوں کو سید کہا جاتا، سمجھ میں آئی بات؟ تب سے یہ سلسلہ ہے، سید کا مطلب آل نبی، لیکن سید کا لغوی معنی ہوتا ہے سردار۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہاں آل نبی نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں آل نبی نہیں کہا جا رہا، یہاں سید سے مراد سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اناج نہ ہو، ایک مہینے کا کوئی پڑوسی راشن بھروا جائے، حاجی صاحب قسم کا آدمی، نمازی قسم کا آدمی آپ کے گھر آئے، آپ کے گھر میں ایک مہینے کا راشن بھروا کے چلا جائے، تو آپ پیچھے سے کیا کہتے ہو؟ سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا، ملجاؤں کا ماوا، پھلاں بن پھلاں، یہ وہ کیوں اناج لے کے گیا تو جس نے تمہارے گھر میں ایک مہینے کا راشن دیا تو تم اس کو داتاؤں کا داتا کہتے ہو، جس نے تمہارے ایمان کو بچایا اس کو سیدی نہیں بول سکتے؟ ہم کو نہیں پتا تھا حسین کون ہے، احمد رضا تم نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا عطا رسول کون ہے، اعلیٰ حضرت تم نے بتایا۔ اب لوگ ادھر بھی نکتہ کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو گزرے 100 سال ہوئے، اس سے پہلے کیا نہیں پتا تھا امام حسین کون ہے؟ میں نے کہا نادان ذرا یہ بھی تو دیکھ، 100 سال پہلے ایک منجین، ایک مشین اڑا تھا جو اہل بیت کو مار رہا تھا، اہل بیت کی گردن اڑا رہا تھا، اہل بیت خود دعا کرتے تھے اللہ ہمارے اندر سے لوگ ہمیں سونگ سونگ کے ڈھونڈ کے مار رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اہل بیت کے متعلق جو اپنا فیور لے کے گیا اسے بریلی کا امام احمد رضا خان کہتے ہیں، خوشبو آل نبی سے چلی گئی، کوئی نہیں سو بتا سکتا تھا یہ سید ہے۔ ایسے ماحول میں جو سونگ کے بتائے کہ یہ سید ہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور سیدوں کے
फेवर में फिर कैसी बात कर दी आला हज़रत ने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बता सकता, कोई ऐसी तारीफ नहीं कर सकता जो मेरे इमाम ने की है। आज सैयदों की तारीफ जितनी चाहे करो, लेकिन जब तक ये शेर नहीं पढ़ोगे सैयदों की तारीफ हमारे ज़ाहिरी एतबार से मुकम्मल नहीं होगी। जो शेर मैंने पहले पढ़ा था कि तेरी नस्ल पाक, शिया लोग भी अहले बैत को सिर्फ 12 इमाम तक मानते, उसके बाद नहीं मानते, सैयदों को भी नहीं मानते। मालूम, ये मालूम बात तो नहीं, बात पता मिलेगी, क्योंकि इस मर्तबा मैंने सोच ही लिया है कि इस तकरीरों में 9 तकरीरों के अंदर मेरे को शिया का पोस्टमार्टम करना है, उनको बताना है हक क्या है। इसलिए मैं पूरा हवाले के साथ हर चीज का आप मेरे से हवाला ले सकते हो। वो सिर्फ 12 इमामों तक ही सैयद आले नबी को मानते हैं, बाकी नहीं। और आला हजरत तो कहाँ तक मान रहे हैं? सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। बताओ ऐसा मानने वाला भी कोई है? ये बरेली का इमाम। बेशक। और फिर आला हज़रत सरकार ने, आपको मालूम है ना, आपको पता है ना कि जब आला हज़रत के ज़माने में एक मसला उठा था कि नबी की बारगाह में सलाम नहीं पढ़ना, नबी की बारगाह में दुआ नहीं करना, नबी को हाजिर और नाज़िर नहीं मानना, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी ये नहीं जानते वो नहीं जानते, ये सारे फतवे उठते थे। तब आला हज़रत ने बरेली से फतवा लिख के भेजा था अरब की सरजमीन पर। अरब में जब वो फतवा पहुंचा तो उस वक़्त जो वहाँ के आलिम थे वो सुन्नी सही अक़ीदा थे। उन लोगों ने जब फतवा पढ़ा इस्माइल का, नानोतवी का, कासम का, सबका पढ़ने के बाद बोले मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि ये वो गलीज़ लोग हैं, इनके कुफ्र पर अगर आप लोगों ने शक किया तो आप भी काफिर। समझा? नहीं समझे। ये जो 5 लोगों के बारे में अरब से फतवा आया ना कि ये 5 लोगों को अगर आपने काफिर नहीं समझा तो आप भी काफिर, ये ऐसे काफिर है 5। और ये कौन थे? तमाम के तमाम वहाबियों के लीडर थे। हाँ, वहाबियों के लीडर, ये फतवा मंगाने वाले आला हज़रत। तो मतलब अज़मत मुस्तफ़ा जिसने बसा के हमारे सीने में दिया, उसको अहमद रजा कहते हैं। और आला हज़रत नबी से कैसी मोहब्बत करते थे। अगर मेरे रजा की बात निकले तो आखिरी चंद मिनट सुन लो, सुनना है कि नहीं? मोहब्बत से आला हज़रत सरकार मदीने गए, रोज़ाए रसूल के सामने बैठे हैं और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबने सिर्फ सुरैनी जालिया देखी है, अहमद रजा आमना के लाल को देखने आया है। आला हज़रत बैठ गए, आंखों में आंसू है, नबी की बारगाह में गिरिया उजारी है, नबी को देखना चाहते हैं। आला हज़रत सरकार ने क्या किया? एक कलाम लिखना शुरू किया। वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और आपने जब आखिरी शेर लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, उससे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और फिर आशिकों ने कहा हर कोई पूछे तेरी बात, तेरे आशिक 1000 फिरते। जब ये मिसरा लिखा, सुनहरी जालियां नजर से गायब हो गई, खबरें मुस्तफा नजर से गायब हो गई। हमने कहा इमाम आपने क्या देखा? कहते सरापा मुस्तफा को देखा। नबी को देखा तो कैसा देखा? बताओ इमाम अहमद रजा, आपने नबी के सरे पाक को देखा, नबी का सरे पाक कैसा था? इमाम जवाब देते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा नबी की आंखें कैसी थी? तो कहते जिसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ज़बान की बात आई, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हाथ की बात आई तो कहते हाथ जिस सब तो उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। पेट की बात आई तो कहते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। पीठ की बात आई तो कहते मेरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। जान की बात आई तो कहते हैं अंबिया ते करे जानुआने हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे जिस्म की तारीफ करते जा रहे हैं। हमने कहा ईमान 2 जुमले में बात खत्म हो जाए, बताओ नबी को देखा कैसे थे? तो आला हजरत कहते हैं अब मैं जामनगर के खय्यू सुन्नियों का दिल और ईमान देखना चाहता हूँ। वाकई में बरेली हो तो खामोश नहीं रहेंगे, बरेली चूम के जवाब देगा। आला हजरत से पूछा 2 जुमले में नगरी की बात कर दो, तो आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور کوئی انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مچلے تو صحیح، میرے امید تھی کہ آپ میں سے کوئی شیر نعرہ لگا، اسٹیج سے لگا اچھی بات تھی، لیکن آپ میں سے کوئی بولتا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کل کی محفل میں اور تھوڑا جھوم کے میں بولتا، اور آپ کے اندر سے کوئی نہیں بولا۔ چھوڑیں، کوئی بات نہیں، ایک بات اور کر دیتا ہوں، شاید پھر کوئی اٹھ جائے، پھر کوئی اٹھ جائے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، اور خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے کہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے۔ جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے۔ رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی تعریف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے توصیف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ ارے منکرو، اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا۔ اس شعر کے بعد میں دیکھوں گا عاشق اعلیٰ حضرت کون بیٹھتا، آپ میں سے دیکھتا ہوں کون نعرہ لگاتا ہے۔ وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے جلے سمجھو برباد ہے۔ بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان، بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی۔ ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، اور لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتا چل جائے گا سب کو کہ چالی والی محفل وہ ڈینجر ہے۔ ہاں، سب ٹناٹن، سب ٹناٹن ہے۔ تبھی تو ہم نے مچل کے کہا ڈال دی قلب میں، قلب مانے ہارٹ، دل، ہردے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ یہ ان کا چاہنے والا نہ کبھی صحابہ کی گستاخی کرے گا، نہ کبھی اہل بیت پاک کی گستاخی کرے گا، اور جو انہی دونوں کو لے کے چلے گا وہی در حقیقت میں سچا پکا کھڑا مسلمان۔ بے شک بے شک، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ بات بہت آگے نکل گئی، انشاءاللہ کل حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی، آج عمر فاروق اعظم کی بات ہوگی، آج کل کر لیں گے، سنیں گے نا آپ؟ کل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے۔ کون عثمان؟ آئے عثمان غنی نہ ہوتے تو مدینے کے مسلمان پیاسے رہ جاتے، عثمان غنی نہ ہوتے تو مدینے کے تمام مسلمان جنگ کے اندر کمزور ہو جاتے، عثمان غنی نہ ہوتے، عثمان غنی نہ ہوتے تو ہم نہیں جان سکتے کہ حیا کے پیکر کس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے گفتگو میں سنیں گے۔ الغرض آج کی محفل سے پیغام یہی دینا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں، مر جانا، کٹ جانا، بکھر جانا، صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں۔ اہل بیت سے بھی اتنا پیار کریں گے اور صحابہ سے بھی۔ ابھی تو یوں سمجھے کہ صرف صحابہ کی بات چل رہی ہے، اہل بیت پاک ہمارے سرکاروں کی بات، آقاؤں کی بات وہ شروع ہوئی ہے۔ امام حسین تو بھی باقی ہے۔ آپ کا جذبہ مجھے آخری دم تک چاہیے، تب میرا چلے گا۔ میں انجن ہوں، آپ میرا تیل ہو، آپ دیں گے تو میں چلتا رہوں گا، آپ رکے تو میں بھی رک جاؤں گا۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک بار سے، اس کے بعد سلام، ایک بار سے اس نعرے کا جواب دیجیے گا، تاکہ میں نہیں اللہ کے فرشتے دیکھ کر خدا سے کہے مولا اس جگہ پہ جو محفل تھی نا وہ تیرے صدیق والی تھی۔
اہل بیت والی محفل تھی. نعرے کا جواب دیجئے گا گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, لٹایا جس نے اپنا گھر, ہے جس کے چرچے عرش پر, ہے جس کے چرچے فرش پر. اے اللہ جس نے بھی ہاتھ اٹھا کے ابو بکر صدیق کے نام پہ نعرہ لگایا, اللہ ان تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کے گھروں میں رزق عطا فرما, ان کے گھروں میں مولا حسین کا صدقہ عطا فرما, ان کو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرما. اور ایک خاص آج دعا کرنی ہے, ایک خاتون جن کا نام ہے حلیمہ بائی, دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ بہت پریشان ہے. پروردگار اگر تو نے ان کی زندگی باقی رکھی ہے تو مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, اور مولا ان کا نزع کا وقت, موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مولا تو ان کی بیماری پریشانی درد سے نجات عطا فرما, اور مالک مولا ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. یہاں پر آنے والے ہر بندے ہر بندی کے دل کی نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پتا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ حق درود, ہم فقیروں کی سر پر سلام مصطفیٰ. سیدہ جاہرہ طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ أسناقل سعدكن سيد المتقين چشموں سے وزارت پہ لاکھوں سلام. مقدسو جن کو جنت کا مجدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کے محرم امام احمد رضا فیضیہ بے کمالات حسن رضا, ساتھ اختر بھی ہو زمزم رضا. مجھ سے خرید مد کے بود سیکھا ہے جو بھی امداد ہوگی وہ سارا پیسہ اس خاتون کو دیا جائے گا جن کی پریشانی ہے. تو جو بھی بن سکے آپ جاتے جاتے اس خاتون کی امداد کے لیے پیسہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کی انتہا
انتہا ہے اور میں ہوں کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں در خیر الورا ہے اور میں ہوں بلائے لا